أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. جو ہم رمضانی مسلمان کی بجائے رحمانی مسلمان یعنی ایسے مسلمان جن سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے، ایسے مسلمان جن کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے، وہ مسلمان کون ہوتے ہیں؟ ہر حال میں اتباع رسول کرنے والے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والے. رمضان کے اندر بھی آپ دیکھیں ہمیں کس چیز نے روکا؟ بہت ساری چیزیں ہم ترک کر دیتے ہیں، بہت سارے اعمال ہم چھوڑ دیتے ہیں، حالانکہ ہمیں کوئی روکنے والا نہیں ہوتا ہے، ہمیں کوئی بولنے والا نہیں ہوتا ہے، صرف اس وجہ سے کہ یہ عمل سنت سے ثابت نہیں ہے، یہ عمل سنت کے مطابق ہم کرتے ہیں، یہ عمل سنت کے خلاف ہے اس لیے ہم نہیں کرتے ہیں. تو اسی طریقے سے رمضان کے بعد بھی ہمارے اندر یہی عادت اور کیفیت ہونا ہے کہ ہم ہر حال میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے والے بنے رہیں. اللہ رب العالمین نے فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی ہے. اور پھر تمام قسم کی حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے، جو تمام کائنات کا خالق، مالک اور حقیقی معبود ہے، جس نے ساری کائنات کو پیدا فرمایا اور عرش پر مستوی ہوا. اللہ کا عرش پر مستوی ہونا اس کی تمام صفات اور کیفیات کی طرح اس کی شان کے مطابق ہے. بے انتہا درود اور سلام اللہ کے تمام رسولوں اور نبیوں پر جنہوں نے اللہ رب العالمین کے پیغام کو پوری امانت داری کے ساتھ اپنے اپنے قوموں تک پہنچا دیا ہے، خصوصاً ہمارے نبی خاتم النبیین والمرسلین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کی کامل اتباع ہی کے اندر ہم سب کی دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے. یہ اللہ رب العالمین کا ہم پر فضل ہے اور اس کا احسان عظیم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان کی عظیم نعمت سے نوازا ہے. اور ساتھ ہی ساتھ اللہ کا ہم پر یہ بھی فضل رہا کہ اللہ نے ہمیں رمضان کا مہینہ عنایت فرمایا، ہمیں صحت و عافیت کے ساتھ رکھا اور ہمیں اس بات کی توفیق دی کہ ہم اس کے اندر نیک اعمال کریں. ورنہ آپ بہت سارے بندوں کو دیکھتے ہیں کہ جو رمضان کا مہینہ نہیں پا سکے، رمضان سے عین قبل ان کا انتقال ہو چکا، یا بہت سارے ایسے بھی لوگ ہیں جو رمضان کا مہینہ تو پائے ہیں لیکن بیمار رہنے کی وجہ سے وہ اس کے اندر کما حقہ عبادت نہیں کر پائے. اللہ نے ہمیں رمضان کا مہینہ بھی عنایت فرمایا، اللہ نے ہمیں صحت و عافیت سے بھی رکھا اور ساتھ ہی ساتھ اللہ نے ہمیں اس بات کی بھی توفیق دی کہ ہم نیک اعمال کریں. کیونکہ بہت سارے ایسے لوگوں کو بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جو رمضان کا مہینہ بھی پائے ہیں، صحت مند بھی رہے ہیں، لیکن پھر بھی نیک اعمال نہیں کیے ہیں. تو اللہ نے ہمیں ایسے بد نصیبوں میں نہیں رکھا، اللہ نے ہمیں خوش نصیب بنایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی توفیق ہی سے ہم نے یہ تمام نیک اعمال کیے ہیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کی تمام نیکیوں کو قبول فرما اور اس کو آخرت میں کامیابی کا ذریعہ بنا دے. آمین رب العالمین. آج انشاءاللہ خطبے کے اندر رمضانی مسلمان نہیں بلکہ رحمانی مسلمان بنے، اس عنوان سے انشاءاللہ باتیں ہوں گی. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حق کہنے، سننے اور اس کے مطابق ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما، باطل کو باطل سمجھنے اس سے بچنے کی ہمیں توفیق عطا فرما. آمین رب العالمین. اللہ رب العالمین نے ہم سب پر، تمام ایمان والوں پر، تمام مسلمانوں پر رمضان کے روزے فرض کیے، اور روزے فرض کیے جانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بیان فرما دیا کہ اللہ کا تقوی اختیار کیا جائے. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے لوگوں تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی والے بن جاؤ. اور پھر اللہ نے یہ بھی کہہ دیا کہ ایام معدودات، کہ جو روزے فرض کیے گئے یہ گنتی کے چند دن ہیں. تو روزے فرض کیے جانے کا مقصد ہمارے اندر تقوی، ہمارے اندر تزکیہ اور ہمارے اندر گناہوں سے بچنے اور نیکیوں کی طرف آگے بڑھنے کا جذبہ پیدا ہونا ہے. یہ اصل مقصد ہے اور اس کی تربیت الحمدللہ پورے ایک مہینے بھر سارے مسلمان اپنے اندر کرتے ہیں. اللہ رب العالمین نے ہم کو اسی بات کا حکم دیا. اور پھر اسی طریقے سے سورہ بقرہ کی اسی آیت میں، اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، تاکہ تم یہ عدت کی گنتی کے جو چند دن ہے 29 دن یا 30 دن، اس کو مکمل کر لو.
وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ، اللہ کی کبریائی اور اللہ کی بڑائی بیان کریں۔ یہاں پر غور کرنے کی بات یہ ہے کہ اللہ کی کبریائی بیان کرنے کا حکم کیوں دیا گیا؟ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اللہ نے تمہیں جو ہدایت دی ہے، اللہ نے تمہاری جو رہنمائی فرمائی، اس پر اللہ کی بڑائی بیان کریں۔ اور کیجیے، آج بہت سارے لوگ اور مسلمانوں میں بھی بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اللہ کی بڑائی اور اللہ کی کبریائی اور اللہ کی حمد و ثنا بیان نہیں کرتے، اور وہ ہمیشہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہمیشہ ان کے پاس کسی اور ہی کی تعریف ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے آپ دیکھیں گے کہ وہ قرآن کو سننے کے بجائے کسی اور چیز کو سنتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ وہ لوگ کما حقہ اللہ کی قدر نہیں کرتے ہیں، کیونکہ جس قدر ہم اللہ کی تعریف سنیں گے، اللہ کی بڑائی سنیں گے، اللہ کی قدرت کو ہم سنیں گے، اسی قدر ایمان والوں کے دل میں، اسی قدر لوگوں کے دلوں میں اللہ کی محبت بیٹھے گی، اور اللہ رب العالمین کی قدرت پر ان کا ایمان ہوگا، اور اللہ رب العالمین کی کبریائی اور اللہ کی بڑائی وہ بیان کریں گے۔ جو جس کے بارے میں جتنا سنتا ہے وہ اسی کے بارے میں اتنی زیادہ تعریف کرتا ہے۔ آج لوگوں نے اللہ رب العالمین کی تعریف کرنے کے بجائے، اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا بیان کرنے کے بجائے دیگر اور لوگوں کی تعریفیں بیان کرتے ہیں۔ یعنی مراد اس سے یہ ہے کہ جو لوگ اللہ کی تعریف کو چھوڑ کر کسی اور کی، پیر، بابا، مرشد، ادھر ادھر ان کی جو بڑائی بیان کر رہے ہیں، میرا پیر، یہ ساری چیزیں جو بیان کر رہے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ انہوں نے اللہ کی تعریف نہیں سنی ہے۔ اسی لیے ہم سب کو چاہیے کہ ہم ہمیشہ ہر حال میں اللہ کی کبریائی کو بیان کریں، اور یہ بڑی اہم بات ہے۔ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں، یہ کچھ اتنا خاص نہیں ہے، چلتا ہے، چلنے والی بات نہیں ہے، بلکہ اللہ کی کبریائی ضروری ہے۔ اسی لیے اللہ نے حکم دیا کہ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اللہ نے یہ بھی کہہ دیا کہ تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ لہذا ہم سب کو چاہیے کہ ہم ہر حال میں اللہ ہی کی تعریف، اللہ ہی کی توحید کو سنیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفار مکہ اور مشرکین عرب کی ایک صفت بیان فرمائی ہے سورہ مومن کے اندر، سورہ زمر کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، جب اکیلے اللہ کی تعریف، اللہ کی توحید بیان کی جاتی ہے تو یہ کفار اور مشرکین، ان کے دل بالکل سکڑ جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، توحید سننے کے لیے ان کے دل تیار نہیں رہتے۔ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ، اور جب اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کی بات آتی ہے، یعنی توحید چھوڑ کر کسی اور کی تعریف کی بات آتی ہے، تو پھر یہ لوگ خوش ہو جاتے ہیں۔ اشمئزت قلوب، ان کے دل جو ہے یعنی وہ لوگ خوش ہو جاتے ہیں۔ تو اس آیت میں اللہ رب العالمین نے کفار کی عادت بیان فرمائی۔ ایمان والوں کی تعریف کیا ہے؟ ایمان والوں کے لیے جس قدر اللہ کی تعریف کو سنتے ہیں، اللہ کی قدرت کی نشانیوں کو وہ دیکھتے ہیں، تو کہتے ہیں سبحانک، اللہ تعالیٰ تیری ذات پاک ہے، ما خلقت ھذا باطلا، تو نے ان تمام چیزوں کو بیکار پیدا نہیں کیا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری کائنات کے اندر توحید کے دلائل بھر دیے ہیں، تو لہذا ہم سب کو چاہیے کہ ہم ان دلائل کے ذریعے سے عبرت حاصل کریں، اور ہمیشہ ہر حال میں توحید کے بیان کو ہم سنتے رہیں اور توحید ہی کو سنتے رہیں، کیونکہ اسی کے اندر ہماری کامیابی ہے۔ جس قدر ہم توحید کو سنیں گے، اسی قدر ہمارے اندر توحید پر ثابت قدمی پیدا ہوگی۔ ہم توحید کو آسان لے لیں گے، ہلکے میں لے لیں گے، تو پھر ہمارے دلوں میں توحید پر وہ ثابت قدمی، وہ مضبوطی نہیں آتی ہے۔ آج کے جو حالات بنتے جا رہے ہیں ہندوستان بھر میں اور دنیا بھر کے اندر توحید سے ہٹانے کے، تو یہ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم توحید کو ثابت قدم رہنے کے لیے توحید کو سنیں، توحید کو پڑھیں، اور توحید پر ہم ایک دوسرے کو ثابت قدم رہنے کے لیے تلقین کریں۔ تو اللہ رب العالمین نے یہ جو رمضان کے روزے فرض کیے ہیں، ان سب کا مقصد ہے تقویٰ۔ اور اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایسے اعمال بھی بتلا دیے ہیں کہ جن کے ذریعے سے ہمارا ہر عمل اللہ کے پاس قبول ہوگا، اور پھر اللہ رب العالمین ان اعمال کو پسند بھی فرماتا ہے، ان اعمال کو اللہ تبارک و تعالیٰ پسند بھی فرماتا ہے۔ اور انسان کو کیا چاہیے؟ وہ اعمال چاہیے جو اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے۔ انبیاء نے دعا کی اللہ رب العالمین سے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ ہم وہ اعمال کریں، ان اعمل صالحا ترضاه، اللہ تعالیٰ میں وہ اعمال کروں، نیک اعمال جس سے تو راضی ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ جس سے راضی ہونے والا ہے وہ اعمال
انبیاء علیہ السلام اللہ رب العالمین سے مانگ رہے ہیں, ان اعمال کی دعا انبیاء علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں وہ اعمال بتلا دیے ہیں کہ جس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ راضی اور خوش ہوتا ہے. تو وہ اعمال کیا ہے؟ ہم جو بھی نیک عمل کرتے ہیں, ہم جو بھی خیر کا کام کرتے ہیں, اس پر ہمیشہ اختیار کریں. ان اعمال کو ہم مسلسل کرتے رہیں تو وہ عمل اللہ کے پاس مقبول ہے, وہ عمل اللہ کے پاس محبوب ہے, اس عمل کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے. ہم نیکی کیے پھر اس کے بعد اس کو ترک کر دیے, چھوڑ دیے, تو پھر وہ عمل اللہ کے پاس محبوب اور پسندیدہ نہیں ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی جانب اشارہ کرتے ہوئے فرمایا, یا عبد اللہ لا تکن مثل فلان, کہ اے فلاں شخص تم جو ہے فلاں کی طرح نہ بن جانا. کان یقوم, جو رات میں قیام کیا کرتا تھا, فتح لیکن وہ چھوڑ دیا. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ وہ شخص جب قیام لیل شروع کیا, رات کی نماز پڑھنا شروع کرتا ہے, تو چونکہ ابتدا میں بڑی ہمت ہوتی ہے, طاقت ہوتی ہے, ایک جذبہ ہوتا ہے, تو وہ جذبے میں آ کر کے وہ زیادہ لمبی اور زیادہ رکعتیں وغیرہ پڑھ لیتا ہے. لیکن پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ اعمال کے اندر اس کے اندر کوتاہی آ جاتی ہے, اس کی ہمت بھی ٹوٹ جاتی ہے, اور پھر وہ عمل کے اندر کوتاہی شروع کر دیتا ہے, یہاں تک کہ اتنا دور ہو جاتا ہے کہ اس کے بعد کوئی بھی نفل عبادت, کوئی بھی نفل عمل کرنے والا نہیں رہتا. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اس طریقے سے نہ کرو, بلکہ تم اعمال پر مداومت اختیار کرو. اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, احب الاعمال الی اللہ, اللہ کے پاس محبوب ترین عمل, پسندیدہ عمل وہ ہے ادومها, جس پر مداومت اختیار کی جائے, جس پر ہمیشگی اختیار کی جائے, وہ ان قل اگرچہ کہ وہ عمل مختصر ہی کیوں نہ ہو. یہ حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر موجود ہے. اور اسی طریقے سے رمضان کے اندر مسلمانوں کے اندر جو عادت اور کیفیت اور جو جذبہ, جو شوق اور جو ولولہ ہوتا ہے, یہ جذبہ, یہی شوق رمضان کے بعد بھی باقی رہنا ہے. یہی جذبہ رمضان کے بعد بھی باقی رہنا ہے. اور اس کے اندر رمضان کے اندر ہم روزے رکھنے کی وجہ سے نمازیں پڑھتے ہیں یا اس لیے نمازیں پڑھتے ہیں کہ نمازیں فرض ہیں؟ اس سوال پر غور کیجیے آپ. ہم مسلمان رمضان میں نمازیں باجماعت کیوں پڑھتے ہیں؟ کیا اس لیے کہ روزے رکھیں اس لیے پڑھ رہے ہیں, یا اس لیے کہ اللہ نے نمازیں پر فرض کی اس لیے پڑھ رہے ہیں؟ تو جواب کیا ہے اس کا؟ اس کا جواب یہی ہے کہ اللہ نے ہم پر نمازیں فرض کی ہیں, اور نمازیں کیا صرف رمضان کے اندر فرض ہیں, رمضان کے بعد نہیں؟ جواب جب ہمیں معلوم ہے کہ نمازیں ہم پر رمضان میں بھی فرض ہیں اور رمضان کے بعد بھی فرض ہیں. کب تک فرض ہیں؟ جب تک کہ ہماری موت آ جائے. وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ, آپ اس وقت تک اللہ کی عبادت کرتے رہیں جب تک کہ آپ کو یقین یعنی موت آ جائے. تو موت آنے تک نمازیں ہم پر فرض ہیں, کسی سے نماز ساقط ہونے والی نہیں ہے. لہذا جب ہم یہ بات جانتے ہیں اور ہم خود اس بات کا اقرار بھی کرتے ہیں کہ نمازیں ہم پر فرض ہیں, تو پھر رمضان کے بعد ہماری یہ عادت کیوں ہو جاتی ہے کہ ہم نمازیں ترک کر دیتے ہیں, نمازیں چھوڑ دیتے ہیں؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی سخت وعید بیان فرمائی ہے, اس کے بارے میں سخت گناہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قدر سخت وعید اس کے بارے میں بیان فرمائی جو شخص نمازیں ترک کر دیتا ہے. آپ نے فرمایا العہد الذی بیننا وبینہم الصلاۃ, کہ ہمارے اور مشرکین اور کفار کے درمیان جو فرق کرنے والی چیز ہے وہ نماز ہے. من ترک الصلاۃ فقد کفر, جس نے نماز کو چھوڑ دیا اس نے کفر کیا. اور دوسری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا, جس نے جان بوجھ کر نماز کو چھوڑ دیا, نماز کو ترک کر دیا, فقد کفر, اس نے کفر کیا. لہذا ہم سب کو رمضان کے اندر الحمدللہ اس بات کی تربیت ہو چکی ہے کہ ہم باجماعت نماز ادا کر دیں. اب یہاں ہمیں اپنے عمل کی اصلاح کی ضرورت ہے, وہ کس طریقے سے, اور ہمارے فکر کی بھی اصلاح کی ضرورت ہے, وہ کس طریقے سے. اور کیجیے, ہم رمضان کے بعد یہ کہتے ہیں کہ سخت گرمی ہے, رات میں نیند بہت تاخیر سے ہم کو آئی ہے, ابھی ہم فجر کے وقت ہی ٹھنڈی ہوائیں چل رہی, ہم کو ابھی نیند آ گئی ہے, نماز ہم چھوڑ دیتے ہیں. اور اسی طریقے سے سخت سردی کا موسم ہو تو اس وقت شیطان ہمارے ذہن میں یہ خیال لے آتا ہے کہ سخت سردی ہے, ٹھنڈا پانی ہے, کیسے وضو کریں گے, کیسے ہم مسجد کو جائیں گے. یہ سوچ کر کے ہم گرما کے موسم میں بھی
نمازیں باجماعت ادا نہیں کرتے، اور یہی سوچ کر کے ہم سردی کے مہینے میں بھی، سردی کے موسم میں بھی ہم نمازیں نہیں پڑھتے، اور پھر بارش کے موسم میں یہ سوچتے ہیں کہ بارش سخت ہو رہی ہے، کہاں جائے، چلو سو جائے۔ تو دیکھیے شیطان ہمیں ہر موسم کے حساب سے ہمارے ذہن میں خیال ڈال دیتا ہے، اور ہماری یہ سوچ بن جاتی ہے کہ اب یہ مشکل ہے، اب یہ مشکل ہے، اب یہ مشکل ہے۔ کیا آپ نے کبھی غور کیا کہ رمضان کا مہینہ جب گرما کے موسم میں آتا ہے تب بھی سارے مسلمان باجماعت نماز ادا کرتے ہیں، چاہے کتنے بھی وقت پر کیوں نہ ہو، چاہے ان کو نیند کب بھی آئی ہو، کبھی بھی آئی ہو، تب بھی وہ باجماعت نماز ادا کرتے ہیں مسجد آ کر کے۔ اور سردی کے موسم میں بھی اگر رمضان کا مہینہ آتا ہے تب بھی باجماعت نماز مسجد میں آ کر کے ہی ادا کرتے ہیں۔ تو ہمارے اندر جب یہ تربیت آ چکی ہے، ہم اس پر عمل کر چکے ہیں کہ گرما کے موسم میں بھی مسجد آ کر کے نماز ادا کر رہے ہیں باجماعت، سردی کے موسم میں بھی باجماعت نماز ادا کر رہے ہیں مسجد آ کر کے، بارش کے موسم میں بھی باجماعت نماز ادا کر رہے ہیں ہم، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم رمضان کے بعد بھی باجماعت نماز ادا کر سکتے ہیں۔ ہمارے اندر یہ جذبہ ہے، ہمارے اندر یہ طاقت ہے، صرف فکر اس بات کی کرنا ہے کہ ہماری جو فکر ہے کہ میں اس موقع پر یہ نہیں کر سکتا، اس فکر کو ہٹانا بس۔ اگر ہم اس کو ترک کر دیں، اس فکر کو ہم ہٹا دیں، تو یقیناً ہم ہمیشہ ہر حال میں اللہ کی عبادت کرنے والے بن جائیں گے، اور ہر موسم میں اللہ کی عبادت کرنے والے بن جائیں گے، اور باجماعت نماز ادا کرنے والے بنیں گے۔ یقیناً ہمیں اس پر غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی طریقے سے ہم یہ کہتے ہیں کہ رمضان کے مہینے میں روزے ہم رکھ لیے، لیکن رمضان کے بعد ہم بالکل تمام عبادت سے خالی ہو جاتے ہیں، کسی طریقے کی نہ فرائض، نہ سنتیں، نہ مستحبات، کچھ نہیں، تمام چیزوں سے آپ کنارہ کشی اختیار کر لیتے ہیں۔ پھر وہی مسلمان ہو جاتے ہیں جو جمعہ کو جمعہ بیچ میں غائب، اس طریقے کے مسلمان بن جاتے ہیں۔ تو غور کیجئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے بارے میں کیا بیان فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے، اور ان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے اہم اور سب سے زیادہ فضیلت کس کو بیان فرمائی، اور پہلا رکن کس بات کو بیان فرمایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ رب العالمین ہی حقیقی معبود ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور اللہ تعالیٰ اکیلا ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ یعنی توحید کو اہمیت دی گئی ہے۔ تو ہماری زندگی میں بھی توحید کی اہمیت چاہیے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں رمضان کے روزے 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 اسی کے بارے میں، حالانکہ سب سے پہلا بنیادی رکن کیا ہے اسلام کا، کہ جس کے ذریعے سے کوئی بھی شخص کفر سے اسلام میں داخل ہو سکتا ہے، وہ شہادتین کا اقرار ہے۔ لہذا ہم الحمدللہ روزوں کی فضیلت کے بارے میں تو جانتے ہیں اور اس کی اہمیت کو بھی جانتے ہیں، لیکن اس سے بڑھ کر کے فضیلت کس بات کی ہے؟ توحید کی ہے۔ ہمیں اس کو سمجھنا چاہیے۔ اور پھر اس کے بعد جو دوسرا رکن ہے نماز کا ہے، الصلاۃ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز۔ پھر اس کے بعد رمضان کے روزے، زکوٰۃ اور حج، یہ 5 اسلام کے بنیادی ارکان ہیں۔ اس میں رمضان کے روزے کا درجہ بعد میں، سب سے پہلے جو درجہ ہے وہ توحید کا ہے، پھر اس کے بعد نماز کا ہے۔ ہم رمضان کے اندر ہی توحید اور پھر اس کے بعد نماز اور اس کے بعد روزے وغیرہ اس کا اہتمام کرتے ہیں، پھر اس کے بعد ہم بھول جاتے ہیں۔ ایسا نہیں ہونا ہے، بلکہ زندگی بھر کے لیے ہمیں اس پر عمل کرنا ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور چیز جس کا ہمیں خیال کرنا ہے، جو ہم رمضانی مسلمان کے بجائے رحمانی مسلمان، یعنی ایسے مسلمان جن سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے، ایسے مسلمان جن کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے، وہ مسلمان کون ہوتے ہیں؟ ہر حال میں اتباع رسول کرنے والے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والے۔ رمضان کے اندر بھی آپ دیکھیں ہمیں کس چیز نے روکا، بہت ساری چیزیں ہم ترک کر دیتے ہیں، بہت سارے اعمال ہم چھوڑ دیتے ہیں، حالانکہ ہمیں کوئی روکنے والا نہیں ہوتا ہے، ہمیں کوئی بولنے والا نہیں ہوتا ہے، صرف اس وجہ سے کہ یہ عمل سنت سے ثابت نہیں ہے، یہ عمل سنت کے مطابق ہم کرتے ہیں، یہ عمل سنت کے خلاف ہے اس لیے ہم نہیں کرتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے رمضان کے بعد بھی ہمارے اندر یہی عادت اور کیفیت ہونا ہے کہ ہم ہر حال میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے والے بنے رہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی ہے۔ اور پھر رمضان کے اندر جن اعمال کی ہمارے اندر تربیت ہوئی ہے
ان اعمال پر ہمیشگی اختیار کریں. یہی اصل مقصد ہے رمضان کے روزوں کا. یہی اصل مقصد ہے. یہ تعداد میں جو 29 دن یا 30 دن کے جو روزے ہم پر فرض کیے گئے ہیں اور اس کے اندر جو ہماری تربیت کی گئی ہے، ان سب کا مقصد یہی ہے کہ ہمارے اندر وہ فکر آ جائے، وہ سوچ آ جائے جس کے ذریعے سے ہم اللہ کے محبوب بندے بن جائیں اور ان اعمال سے ہم دور رہیں جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہوتا ہے، جس کی وجہ سے انسان جہنم میں داخل کیا جا سکتا ہے. ان کے اندر جو رمضان کے اندر ہماری تربیت ہوتی ہے، ان سب کے اندر کیا چیزیں ہیں؟ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ انسان رمضان کے اندر کن چیزوں کی تربیت اختیار کرتا ہے. سب سے پہلے نمازوں کی پابندی. ہم دیکھتے ہیں کہ بھائی اگر ہم روزہ رکھے ہیں اور ہم نماز نہ پڑھے تو پھر سمجھتے ہیں کہ بھائی ہمارا روزہ نہیں پڑھے. یقین صحیح بات ہے. بغیر نماز پڑھے روزہ کس بات کا ہے؟ صرف بھوکے پیاسے رہنے کا نام روزہ نہیں ہے، بلکہ ہمیں نمازوں کی پابندی ہمیں کرتے ہیں. تو پھر رمضان کے بعد بھی ہمارے اندر یہی تربیت باقی رہنا ہے کہ ہم نمازوں کی پابندی کریں. تو ہم الحمدللہ رمضان کے مہینے میں روزوں کی پابندی کرتے ہیں اور اسی طریقے سے نمازوں کی پابندی کرتے ہیں. تو رمضان کے بعد بھی ہمیں نمازوں کی پابندی کرنا ہے. اسی طریقے سے ہم رمضان کے مہینے میں ایک اور تربیت ہمارے اندر ہوتی ہے. وہ کس بات کی تربیت ہے؟ ہم اپنے آپ کو گناہ سے بچاتے ہیں. چاہے ہم اکیلے ہی کیوں نہ ہو، ہم اکیلے ہی کیوں نہ ہو، تب بھی ہم گناہ سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں. اور اس کے اندر غور کیجیے آپ، بہت سارے لوگوں کو الگ الگ قسم کی خواہشات ہیں اور وہ خواہشات کے اپنے آپ کو غلام بنا لیے. حالانکہ شرعی لحاظ سے اس بارے میں حکم کیا ہے ہم اچھی طریقے سے جانتے ہیں. بہت سارے لوگوں کو اللہ توفیق جیسے لوگوں کو اور نفسانی خواہشات سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو چھٹکارا دے اور ان کو آزاد فرمائے. ایسی خواہشات کہ جس کا کرنا یقیناً ان کے لیے گناہ کی بات ہے. بہت سارے لوگ نشے کے عادی ہوتے ہیں، بہت سارے لوگ کچھ پینے یا کچھ کھانے کے عادی ہوتے ہیں، کچھ لوگ جو ہے سگریٹ، بیڑی ایسی طریقے کی جو چیزیں ہیں جس کو عربی میں تدخین کہا جاتا ہے، اس کے عادی ہوتے ہیں. اور وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی اگر ہم یہ استعمال نہ کیے تو پھر ہمیں سکون نہیں ملتا. اسی لیے ایسے لوگوں کو یہاں تک دیکھا گیا ہے کہ جیسے افطار ختم ہوا فوراً وہ جو ٹوائلٹ میں جاتے اور پھر وہاں پر پی کر کے آتے ہیں. نماز ابھی شروع بھی نہیں ہوتی لیکن اس سے پہلے وہ برابر اپنے اس عمل سے فارغ ہو کر کے آتے ہیں. اس قدر عادی اور انتہا ہو گئی ہے کہ جیسے ہم لوگ سحر کا وقت ختم ہونے سے پہلے آخر میں کچھ گھونٹ پانی پی لیتے تاکہ ہم کو پیاس وغیرہ نہ لگے، یا کہ ہمارے گلے میں کچھ تیل وغیرہ کا کچھ رہ گیا تو صاف ہو جائے، اس کے لیے ہم پانی پی لیتے ہیں. لیکن بعض لوگوں کو آپ دیکھیں گے جو ان اعمال کے عادی ہوتے ہیں، ان نشے کے عادی ہوتے ہیں، تو آپ ان کو دیکھیں گے کہ وہ آخر چیز جو کرتے ہیں وہ یہ سگریٹ یا بیڑی وغیرہ پینے کی عادت کرتے ہیں. یہ کس طریقے کی عادت ہے؟ اللہ کے لیے اپنے آپ کو ان اعمال سے بچائیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ، اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو. یقیناً یہ نشہ کی چیزیں انسان کو ہلاکت میں ڈالتی ہیں اور تمام قسم کے نشہ اسلام میں حرام ہے. لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ مکروہ ہے. یاد رکھ لیجیے مکروہ وکروہ کچھ نہیں ہے. اسلام میں یہ ساری چیزیں حرام ہے، حرام ہے. اس سے بچنا ہی ہے، اس سے بچنا ہی ہے، اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں. اور جب لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم نہیں بچ سکتے تو پھر آپ ہی خود غور کیجئے کہ جو آپ روزہ رکھے تھے اس روزے کے درمیان آپ کیا بغیر سگریٹ پیے، بغیر بیڑی پیے، بغیر گٹکا کھائے آپ بچے تھے یا نہیں بچے تھے؟ یقیناً آپ بچے تھے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جس طریقے سے روزے میں بچے ہوئے تھے کس بنیاد پہ آپ بچے ہوئے تھے؟ کہ اس کا استعمال میرے لیے جائز نہیں ہے. اور کس بنیاد پہ آپ بچے ہوئے تھے؟ اکیلے میں رہنے پر آپ کھا رہے تھے، اکیلے میں رہنے پر آپ پی رہے تھے؟ نہیں، اس وجہ سے کہ میں روزے سے ہوں اور روزے کی وجہ سے میں اگر یہ عمل کر لوں تو پھر میرا روزہ چلا جائے گا. یہی فکر آپ کے اندر ہمیشہ کے لیے رہنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ چیز کا استعمال مجھ پر حرام کر دیا ہے، شریعت میں اس کی اجازت نہیں ہے، میں بچ سکتا ہوں. بس آپ کے ہمت کی ضرورت ہے، آپ کو صحیح مضبوط ارادہ کرنے کی ضرورت ہے. اگر آپ ارادے کے اندر کمزور ہے تو پھر آپ دنیا کا ہر گناہ کر بیٹھتے ہیں. ارادے کے اندر اگر آپ مضبوط ہو جائیں تو پھر دنیا کے ہر گناہ کو آپ چھوڑ سکتے ہیں.
اس کی ہزاروں مثالیں ہیں. ایک مثال میں آپ کو دوں گا. ایک شخص جس کی زندگی ہی ہمیشہ شراب کے اندر گزری ہے, وہ بغیر شراب استعمال کیے وہ رہ نہیں سکتا. یہاں تک کہ جس طریقے سے ہم پانی پیتے ہیں, پانی استعمال کرتے ہیں, تو وہ شخص جو ہے شراب کا عادی تھا, شراب اس قدر پیا کرتا تھا. لیکن جیسے وہ مسلمان ہوا تو اس کے لیے سب سے پہلا مسئلہ یہی آیا کہ میں اس سے کیسے بچوں. تو پھر اس کے دل میں یہ خیال آیا کہ میں اس کا استعمال رات میں زیادہ کرتا ہوں, بغیر اس کے استعمال کے میری رات نہیں گزرتی. تو اس نے سوچا کہ اب رات کے اندر مجھے کیا کرنا ہے. پھر اس کے بعد اس نے کیا کیا, جیسے اسلام قبول کیا اور اسی رات اس نے وضو کیا اور نماز کے اندر کھڑا ہو گیا, نماز تہجد پڑھنا شروع کر دیا. اور پھر وہ اپنے آپ کو جب ایک رات بچا لیا پہلے ہی دن اسلام قبول کرنے کے بعد, اور آج تک الحمدللہ شاید وہ شخص مسلمان ہو کر کے 15 سے 20 سال کا عرصہ گزر چکا ہے, اور ابھی بھی الحمدللہ وہ شخص تمل زبان میں اور انگلش زبان میں توحید کے پیغام کو پھیلا رہا ہے, اسلام کے پیغام کو پھیلا رہا ہے, اور وہ گناہ سے بچا ہوا ہے. جو زندگی اپنی پوری اسی اندر گزار دیا اور پانی کی طرح شراب استعمال کرنے والا, وہ لمحے ایک ہی لمحے کے اندر اپنے آپ کو اسے روک سکتا ہے. تو ہم تو اس قدر عادی نہیں ہیں. تو بس مقصد یہی ہے کہ آپ اپنے ارادے کے اندر مضبوط رہیں کہ ہمیں یہ گناہ چھوڑنا ہے تو بس چھوڑنا ہے. بس ارادہ اگر آپ کا کمزور ہو گیا تو پھر آپ گناہ کر بیٹھیں گے. نہیں, ارادے میں مضبوط رہیں. اور ہم اللہ رب العالمین سے یہ اقرار کر چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تیری عبادت کریں گے, اور جو چیزیں اللہ تو نے ہم پر جائز رکھا ہے ہم اسی کو استعمال کریں گے, اور جو چیزیں اللہ تو نے ہم پر حرام کر دیا ہم اس کو استعمال نہیں کریں گے. یہ ہر مسلمان کا عہد ہے اللہ رب العالمین سے, اس عہد کو باقی رکھیں. اسی طریقے سے آپ دیکھیں رمضان کے مہینے کے اندر ہمارے اندر اللہ کا ڈر اور خوف اور تقوی رہتا ہے. ہماری جو تربیت ہے یہی عادت رمضان کے بعد بھی باقی رہنا ہے. ہم روزے کی حالت میں اکیلے ہیں, پانی کی پیاس لگ رہی ہے, سخت بھوک محسوس ہو رہی ہے, پھر بھی ہم پانی بھی نہیں پیتے, ہم کوئی چیز استعمال نہیں کرتے. کس وجہ سے؟ کہ میں روزے سے ہوں. اس وجہ سے کہ ہم کو اللہ رب العالمین دیکھ رہا ہے. تو یہی نیت, یہی ارادہ, یہی جذبہ ہمارے اندر رمضان کے بعد بھی ہونا چاہیے. یہی ڈر اللہ رب العالمین کا ہمارے دلوں کے اندر ہمیشہ ہونا چاہیے. اسی طریقے سے ہم رمضان کے اندر روزے کی حالت میں جھوٹ وغیرہ سے پرہیز کرتے ہیں, جھوٹ وغیرہ نہیں بولتے. کوئی شخص جھوٹ کہتا ہے روزے کی حالت میں نہیں کہتا. کیوں؟ لوگ کیا کہیں گے, اور خود لوگ کیا کہیں گے وہ تو دور کی بات ہے, خود اپنے دل سے ہم کو یہ ہوتا ہے کہ بھائی میں روزے کی حالت میں ہوں, میں جھوٹ کیسے بولوں. تو پھر روزے کے بعد کیا جھوٹ بولنے کی آپ کو اجازت ہے؟ کسی نے آپ کو کہہ دیا کہ نہیں روزے میں جھوٹ نہیں بولنا, روزے کے بعد جھوٹ بولنا, کہ کسی نے کہا نہیں, بلکہ جھوٹ تو ہمیشہ کے لیے حرام ہے, اور جھوٹ تو کبیرہ گناہوں میں سے ہے. جھوٹ بولنا کبیرہ گناہوں میں سے. تو اب رمضان میں روزے کی حالت میں ہم جب جھوٹ سے بچ سکتے ہیں تو پھر روزے کے بعد بھی, رمضان کے بعد بھی ہم جھوٹ سے بچ سکتے ہیں ہم یقیناً. صرف آپ کے دل میں جب جھوٹ بولنے کا خیال آ رہا ہے, شیطان آپ کے دل میں جب ایک خیال ڈال رہا ہے, وسوسہ ڈال رہا ہے کہ جھوٹ بولنا ہے, تو آپ اس وقت اپنے آپ کو یہ سوچئے کہ میں آج بھی روزے سے ہوں, اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے. اور جھوٹ کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتا, اور جھوٹ کہنے والے پر اللہ کی لعنت ہے. لعنت اللہ علی الکاذبین, جھوٹ بولنے والوں پر اللہ کی لعنت ہے. یہ تمام باتیں ہمارے دل میں آنا چاہیے, تو یقیناً ہم اس وقت گناہ سے بچ جائیں گے, جھوٹ بولنے سے بچیں گے. تو ہمیں رمضان کے بعد بھی جھوٹ بولنے سے بچنا ہے. اسی طریقے سے ہم اپنے زبان کی حفاظت رمضان کے مہینے میں کرتے ہیں, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, اگر کوئی شخص روزے کی حالت میں اس سے کوئی لڑتا ہے یا اس کو گالی گلوچ دیتا ہے تو پھر وہ کیا کہتا ہے, انی امرؤ صائم, میں روزے سے ہوں. روزے کی حالت میں نہ ہم گالی دیتے ہیں نہ کسی سے لڑتے ہیں. کیوں نہیں لڑتے ہم, کیوں گالی نہیں دیتے, کیوں اپنی زبان کا صحیح استعمال کرتے ہیں, غلط زبان کیوں استعمال نہیں کرتے, گالی گلوچ والی زبان کیوں استعمال نہیں کرتے؟ اس وجہ سے کہ ہم روزے کی حالت میں, اگر روزے کی حالت میں ہم یہ عمل کر لیں تو پھر ہمارا روزہ ٹوٹ جائے گا. تو جب ہماری تربیت الحمدللہ روزے کی حالت میں ہو چکی ہے کہ ہم اپنی زبان کی حفاظت کر سکتے ہیں, یقیناً رمضان کے بعد بھی, روزے کے بعد بھی ہم اپنی زبان کی حفاظت کر سکتے ہیں. اور پھر اس سے بڑھ کر کے فضیلت اور کیا چاہیے, جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ میں اس شخص کے لیے جنت کی گارنٹی دیتا ہوں جو مجھے ان دونوں چیزوں کی حفاظت کی گارنٹی دیتا ہے.
من یضمن لی، جو شخص مجھے گارنٹی دیتا ہے، ضمانت دیتا ہے، اضمن له الجنہ، میں اس کے لیے جنت کی گارنٹی دیتا ہوں، جنت کی بشارت ہے اس کے لیے۔ کون ہے وہ شخص جس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی ضمانت دی ہے؟ آپ نے فرمایا کہ جو اپنی زبان کی اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی مجھے ضمانت دے، گارنٹی دے، میں اس کو جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ اس سے بڑھ کر اور کیا فضیلت چاہیے؟ لہذا رمضان کے اندر جس طریقے سے ہم جھوٹ بولنے سے، گالی گلوچ کرنے سے اور غلط زبان استعمال کرنے سے ہم بچتے ہیں، رمضان کے بعد بھی ہم کو بچنا ہے۔ اور یہاں پر خاص طور پر جو کاروباری لائن میں رہتے ہیں، ایسے لوگوں سے خصوصی نصیحت ہے۔ اور جو زیادہ تر جو گندی زبان استعمال کرتے ہیں، گالی گلوچ کی زبان استعمال کرتے ہیں، یہ زیادہ تر ایسے ہی مقامات ہوتے ہیں جہاں پر لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس کے بغیر نوکر سنتا ہی نہیں، گالی کے بغیر ہم بات کریں تو نوکر سنتا ہی نہیں۔ اس طریقے سے کہہ کر کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم مجبور ہیں، ہم یہاں پر کرنا پڑتا ہے۔ تو پھر ایسے لوگ یہ سوچ لیں کہ کیا آپ رمضان میں اپنے نوکروں کے ساتھ، اپنے ماتحتین کے ساتھ اسی طریقے کی زبان استعمال کیے؟ نہیں کیے۔ تو کیا آپ کے نوکر آپ کی بات سنیں یا نہیں سنیں؟ سنیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ آپ کے خادم بھی وہی ہیں جو رمضان کے اندر آپ کے خادم تھے، آپ بھی وہی مالک ہے جو رمضان کے اندر مالک تھے، آپ کی زبان بھی وہی ہے جو رمضان کے اندر آپ کی تھی۔ تو رمضان کے بعد بھی آپ کی وہی زبان ہونا چاہیے، رمضان کے بعد بھی آپ کا وہی برتاؤ ہونا چاہیے۔ صرف ہمارے اندر شیطان یہ وسوسہ ڈال دیا ہے کہ نہیں یہ نوکر وغیرہ جو بغیر گالی کے بات سنتے نہیں، یہ کاروباری نہیں، نہیں اس میں یہی بولنا پڑتا، یہ ہماری غلط فہمی ہے، یہ ہماری غلط فہمی ہے، اس کو دور کیجیے۔ چاہے ہم کہیں پر بھی ہو، کسی بھی مقام پر ہوں، ہمیں ہر حال میں اپنی زبان کا صحیح استعمال کرنا چاہیے اور زبان سے غلط الفاظ وغیرہ ہمیں استعمال نہیں کرنا ہے، گالی گلوچ وغیرہ سے بچنا ہے۔ اور پھر دیکھیے زبان سے کس طریقے سے آپ گالی دیں گے؟ وہی زبان جس سے آپ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، وہی زبان جس سے آپ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، وہی زبان جس سے آپ اللہ کی توحید بیان کرتے ہیں، وہی زبان جس سے آپ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اسی زبان سے آپ گالی دیں گے جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے، جس کو کبیرہ گناہوں سے بیان کیا گیا ہے۔ تو لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم رمضان کے بعد بھی اپنی زبان کی حفاظت کریں۔ اسی طریقے سے غصے پر قابو پانا یہ بھی بڑا اہم ہے۔ ہمارے اندر رمضان کے اندر غصے پر کنٹرول کرنا، غصے پر قابو پانے کی تربیت کی گئی ہے۔ بہت سارے اعمال ہوتے ہیں، لوگ ہم کو ستاتے ہیں، لوگ ہم کو پریشان کرتے ہیں، تب بھی ہمیں کیا کہا گیا ہے؟ اگر کوئی ہم سے لڑتا ہے، کوئی ہم کو گالی دیتا ہے تو ہم کو کیا کہا گیا ہے؟ ہمیں چاہیے کہ ہم کہہ دیں گے ان کی قوم صاحب میں روزے سے ہوں۔ تو روزے کی حالت میں ہم اپنے آپ پر غصے میں قابو رکھتے ہیں، غصے پر قابو رکھتے ہیں، ہم فوراً جذبات میں نہیں آئے تو غصے میں آ کر کے کوئی غلط زبان استعمال نہیں کرتے، کسی پر کوئی غلط عمل نہیں کرتے، کسی کو مارتے نہیں۔ کیوں؟ اسی وجہ سے کہ ہم روزے سے ہیں۔ تو جب ہماری یہ تربیت ہو چکی ہے غصے پر قابو پانے کی، تو پھر رمضان کے بعد بھی ہم اپنے آپ پر غصے میں قابو پا سکتے ہیں، غصے پر قابو پا سکتے ہیں۔ اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب ایک صحابی نے پوچھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے وصیت کیجیے، آپ مجھے نصیحت کیجیے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ لا تغضب، غصہ مت ہونا، غصے میں مت آ جانا۔ انہوں نے پھر کہا اللہ کے رسول اور وصیت کیجیے، اور آپ نصیحت کیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہی فرمایا، 3 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تغضب، لا تغضب، لا تغضب۔ تو معلوم کیا ہوا؟ ان صحابی کے اندر یہ کیفیت تھی کہ وہ غصے میں زیادہ آتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی طبیعتوں کو سب سے بہتر اور بڑھ کر جاننے والے تھے، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس کے اندر جو کیفیت تھی ان کے حساب سے ان کو نصیحت کیا کرتے تھے۔ یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو یہ نصیحت فرمائی کہ تم غصے میں مت آؤ۔ لہذا ہمارے اندر یہ عادت ہونا چاہیے کہ ہم جس طریقے سے غصے پہ قابو رکھے تھے رمضان کے اندر، رمضان کے بعد بھی ہم اپنے آپ پر غصے میں قابو رکھیں۔ ورنہ بہت سارے لوگ دیکھیے غصے میں آ کر کے کیا کیا کہہ دیتے ہیں اور کیا کیا کر جاتے ہیں۔ کیا ہوا بھائی؟ بعد میں پریشان ہوتے ہیں، بیویوں کو غلط الفاظ کہہ دیتے ہیں، کسی کو مار دیتے ہیں، کسی کے اوپر ظلم کر دیتے ہیں، کسی کی کوئی چیز چھین لیتے ہیں، کچھ ناجائز یعنی نامناسب الفاظ کہہ دیتے ہیں، پھر اس کے بعد میں پریشان ہوتے ہیں، شرمندہ ہوتے ہیں، کیا ہوا تھا؟ تو کہتے ہیں نہیں میں غصے میں تھا۔ تو غصے میں کیوں تھے آپ؟ اس قدر غصے میں کیوں آتے ہیں؟ تو غصے میں آنے کے بجائے آپ کو چاہیے کہ ہم سب کو چاہیے کہ ہم اپنے غصے پر قابو رکھیں۔ لہذا جب ہمارے اندر رمضان کے اندر روزے کی حالت میں ایک تربیت ہماری ہو چکی ہے کہ ہم غصے پر قابو پا سکتے ہیں، تو یقیناً رمضان کے بعد بھی ہم غصے پر قابو پا سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے رمضان کے اندر ہم صلہ رحمی کرتے ہیں، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بھلے انداز میں رہتے ہیں، رمضان کے بعد بھی ہمیں یہ باقی رکھنا چاہیے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں کیا فرمایا ہے کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں برکت دی جائے، اس کے رزق میں برکت دی جائے اور
اس کی عمر میں اضافہ کر دیا جائے، فَلْيَصِلْ رَحِمًا، تو اس کو چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے۔ صلہ رحمی کیا ہے؟ رشتہ داروں کے ساتھ بھلے انداز میں رہنا، رشتہ داری توڑ دینا یہ اسلام کے اندر حرام ہے۔ اور پھر وہ حدیث بھی یاد رکھ لیجیے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ جب اللہ رب العالمین نے صلہ رحمی کو پیدا کیا تو وہ رونے لگی، یہاں تک کہ اللہ رب العالمین نے اس سے یہ کہا کہ کیا تو اس بات سے راضی نہیں کہ میں اس کو جوڑ دوں جو تجھے جوڑتا ہے، اور میں اس کو کاٹ دوں، اس کو توڑ دوں جو تجھے توڑتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے صلہ رحمی کو اتنی اہمیت دی ہے کہ جو صلہ رحمی کرتا ہے، رشتہ داروں کے ساتھ صحیح انداز میں رہتا ہے، رشتہ داری کو باقی رکھتا ہے، اللہ رب العالمین اس کے معاملات کو آسان کر دیتا ہے اور اس کے معاملات کو جوڑ دیتا ہے۔ جو رشتہ داری کو توڑ دیتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس کے معاملات کو توڑ دیتا ہے۔ جب اللہ رب العالمین ہمارے معاملات کو توڑ دے تو پھر کیا ہم سکون کی زندگی گزار سکتے ہیں؟ خیر برکت کی زندگی گزار سکتے ہیں؟ نہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم صلہ رحمی کریں، رشتہ داری کو باقی رکھیں۔ اور پھر اس بات پر بھی غور کیجیے کہ یہ رشتہ دار کیا آپ کو ہمیشہ ملتے ہیں؟ نہیں، جب تک ہیں، جب انتقال ہو گیا تو کیا آپ دنیا بھر میں دوسرے رشتہ دار لے آ سکتے ہیں؟ نہیں لا سکتے۔ تو یہ صلہ رحمی کریں، اللہ رب العالمین نے ہمیں اس کا حکم دیا ہے، لہذا ہمیں اس کا خیال کرنا ہے۔ اور پھر اسی طریقے سے احسان کرنا۔ احسان کرنے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے ہم کو حکم دیا، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، اللہ تبارک و تعالیٰ نے عدل کا حکم دیا، احسان کا حکم دیا۔ احسان کے کئی معنی ہیں۔ احسان کا ایک معنی کیا ہے؟ جب عبادت کے اندر احسان کا لفظ استعمال ہوتا ہے تو اس کے معنی کہ خالص اللہ کی عبادت کرنا، اللہ رب العالمین کو راضی اور خوش کرنے کے لیے عبادت کرنا، اور پھر بہتر سے بہتر انداز میں شریعت کے مطابق، سنت کے مطابق عمل کرنا، یہ عبادت میں احسان کا مطلب آتا ہے۔ اور جب اعمال کے اندر احسان کی بات آتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگوں کے ساتھ بھلے انداز میں پیش آئیں، اور اسی طریقے سے اپنے جو ماتحتین ہیں ان کے ساتھ بہتر انداز میں پیش آئیں۔ جتنی انہوں نے محنت کی اس کا صلہ ان کو دے دینا، اس سے بڑھ کر کے دینا، یہ بھی احسان ہے۔ اور اسی طریقے سے جو وہ ان کی مزدوری بنتی ہے، ان کی جو اجرت بنتی ہے، اس کے اندر کوئی خراب چیز نہیں بلکہ بہتر سے بہتر چیز دینا، یہ بھی احسان کے اندر آتا ہے۔ جیسے کہ ہم صدقہ فطر ادا کرتے ہیں تو صدقہ فطر کے اندر ایسا نہیں کہ آپ کوئی خراب چیز دے رہے ہیں، نہیں، بلکہ اس کے اندر آپ عمدہ سے عمدہ اور بہتر سے بہتر چیز جو ہے آپ دینا ہے۔ اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم اس وقت تک نیکی کو حاصل نہیں کر سکتے، نیکی نہیں پا سکتے جب تک کہ تم وہ چیز خرچ کرو جو تمہیں پسند ہے۔ تو ہمیں کیا چیز پسند ہے؟ گلی چلی، یعنی جو خراب چیز ہے کیا وہ ہم کو پسند ہے؟ نہیں، بلکہ عمدہ سے عمدہ اور بہتر سے بہتر چیز ہم اپنے لیے پسند کرتے ہیں، تو دینا بھی وہی چاہیے۔ لہذا یہ تمام چیزوں کی تربیت روزے کے حالت میں ہمارے اندر ہوئی ہے، تو روزے کے بعد بھی ہم اس کو باقی رکھیں۔ یہی مقصد ہے رمضان کے روزوں کا، یہی پیغام ہے رمضان کے روزوں کا۔ اب اس کے بعد صدقہ فطر سے متعلق کچھ باتیں ہیں، انشاءاللہ اس کو مختصر سے وقت میں بیان کیا جائے گا۔ سب سے پہلے صدقہ فطر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فرض کیا ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدقۃ الفطر، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر فرض قرار دیا ہے۔ یہاں پر ہمارے اور دیگر لوگوں کے منہج اور مسلک کی بات آتی ہے۔ لوگ کیا کہتے ہیں کہ فرض کیا ہے؟ جو اللہ نے فرض کیا وہ فرض، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا وہ سنت۔ یہ تفریق لوگوں کی اپنی جانب سے بنائی ہوئی ہے، ہمارے اندر یعنی سلف میں یہ تفریق نہیں تھی۔ اسی وجہ سے آپ دیکھیں گے کہ ہم جس قدر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ عمل کرتے ہیں اور اس کو اہمیت دیتے ہیں، ان کے پاس وہ اہمیت نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ بنیادی ان کی غلط رکھی گئی ہے، بنیادی غلط سوچ پر ہے کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کا حکم فرض کے درجے میں اور نبی کا حکم واجب کے درجے میں۔ اسی لیے آپ دیکھیے کہ سنت ہے کیا، یہ فرض ہے کیا، یہ جھمیلوں میں پڑتے ہیں۔ لیکن آپ ہمارے علماء سے آپ پوچھیں اور ہمارے عوام سے آپ پوچھیں تو ہم کیا کہتے ہیں؟ اللہ کا حکم ہے بس ہمارے لیے کافی ہے، نبی کا حکم ہے بس ہمارے لیے کافی ہے، ہمارے اندر یہ فکر ہے، ان کے پاس نہیں۔ سنت ہے، ارے تو بھی چلتا، نہیں تو بھی چلتا، تو سنت کو وہ لوگ اس کی اہمیت گھٹا دی ہے۔ تو یہ فکر کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ صحیح طریقہ کیا ہے اس کے اندر؟ جو اللہ نے حکم دیا وہ بھی ضروری ہے، اور جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا وہ بھی ضروری ہے، اس کے اندر آپ کو اختیار نہیں رہتا۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ کسی بھی ایمان والے مرد کے لیے اور ایمان والے عورت کے لیے جائز نہیں کہ جب اللہ اور اس کے رسول کو فیصلہ کر دیں، اللہ کا بھی فیصلہ اور رسول کا بھی فیصلہ ہمارے لیے لازم اور ضروری ہے، یہ بھی ہمارے لیے فرض ہے۔ اللہ نے صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا حکم دیا تھا کہ آپ جو جن باتوں کو فرض قرار دیں یقیناً وہ ہمارے لیے فرض ضروری ہے۔
تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر کو ضروری قرار دیا ہے. کس پر؟ آزاد پر، غلام پر، بچے پر، بڑے پر اور عورت اور مرد، ہر ایک پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر ضروری قرار دیا ہے. کتنا؟ صاع، 1 صاع قرار دیا ہے. 1 صاع کتنا ہوتا ہے؟ 1 صاع جس کو اگر ہم وزن کریں، اس کے اندر کوئی چیز تولے، اس کے اندر ناپیں، تو تقریباً 3.25 کلو کے درمیان اس کا وزن ہوتا ہے. اور اس کے اندر جو چیز ہم اس کے اندر ڈال کر کے ناپتے ہیں، وہ بعض چیزیں کم بھی تلتی ہیں اور بعض چیزیں زیادہ بھی آتی ہیں، تو اس کے حساب سے اس کا وزن کم زیادہ ہو سکتا ہے. لہٰذا ہمیں اس بات کا خیال کرنا ہے کہ ہم ایک وزن کے بجائے صاع حاصل کریں. اور صاع کیوں حاصل کریں؟ اس لیے کہ اس کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے. اس کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے، اللہم بارک لنا فی مدنا و صاعنا. اللہ تعالیٰ ہمارے مد میں برکت دے، اللہ تعالیٰ ہمارے صاع میں برکت دے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی ہے، اور یقیناً جو لوگ اس کو استعمال کر رہے ہیں یقیناً اس کی برکت کو محسوس کرتے ہیں. یہاں پر آپ غور کیجئے، جیسے کوئی شخص بیمار ہے، بی پی ہے، شوگر ہے، تو پھر اب اس کو لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی آپ کا بلڈ پریشر معلوم کرنا ہے تو آپ یہ مشین رکھ لیجئے، اور آپ کے اندر یعنی آپ سانس کتنی لے رہے ہیں اس کو معلوم کرنے کے لیے مشین رکھ لیجیے. آپ اپنے ہاتھ پر لگا لیتے ہیں، دیکھتے ہیں، پھر بھی ڈاکٹر کیا کہتے ہیں کہ پھر بھی آپ برابر میجرمنٹ نہیں کر سکتے. تو اب دنیا کے لوگ اپنی طبیعت وغیرہ معلوم کرنے کے لیے یہ چیزوں پر بھروسہ کر رہے ہیں، حالانکہ وہ آپ کو چیز صحیح بھی بتا سکتی ہے، غلط بھی بتا سکتی ہے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی ہے، تو پھر ہم اس دعا کو کیوں حاصل نہ کریں؟ لہٰذا ہمیں صاع حاصل کرنا ہے، یقیناً اس کے اندر خیر و برکت ہے. تو 1 صاع ہمیں دینا ہے، جس کے اندر اگر ہم کوئی بھی چیز جو استعمال کرتے ہیں وہ تقریباً 3.25 کلو کے درمیان ہوتی ہے. یہاں پر ایک فرق ہے. بہت سارے لوگ جو خاص طور پر ہمارے ملک میں ہیں یا کہ دیگر مسلک سے تعلق رکھتے ہیں، وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ صرف 1.5 کلو یا 1.25 کلو اس درمیان وہ لوگ صدقہ فطر ادا کرنے کے لیے مقدار بتلاتے ہیں، اس کی تعین کرتے ہیں. اس کا سبب کیا ہے؟ یہ لوگ اس قدر کم کیوں بتلاتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ جو ہے صاع کو دوسری چیزوں سے حاصل کیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہاں پر تھے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حجاز کے اندر، مدینہ کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے. اور مدینہ کے اندر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا حجاز کا صاع استعمال کیے یا آپ کا صاع استعمال کیے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجاز کا صاع، اور حجازی صاع 3.25 کلو کے درمیان ہوتا ہے. لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم اسی کو استعمال کریں اور اسی کے حساب سے ہمیں صدقہ فطر ادا کرنا ہے. اور صدقہ فطر کیا پیسے کی شکل میں دے سکتے یا اناج ہی کی شکل میں دینا ہے؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جس انداز میں ادا کیا کرتے تھے وہی انداز میں ہمیں ادا کرنا ہے. ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ہم صدقہ فطر اناج کی شکل میں ادا کریں. چنانچہ اناج ہی کی شکل میں ادا کرنا ہے، اناج ہی کی شکل میں. تو اناج کیا ہے؟ جو ہم اپنے گھر میں استعمال کرتے ہیں، جیسے کھانا استعمال کرتے ہیں چاول، تو پھر ہمیں چاول کی شکل میں صدقہ فطر ادا کرنا ہے. اگر کسی کے گھر میں روٹی زیادہ استعمال ہوتی ہے تو وہ آٹا یا گیہوں کی شکل میں صدقہ فطر دے سکتے ہیں. بس اسی شکل میں ہم کو صدقہ فطر ادا کرنا ہے. کچھ لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں، بڑے ہوشیار اپنے آپ کو کہتے ہیں یا نہیں اب ہر ایک کے پاس اناج ہے اور انہوں نے اناج دیتے بھی نہیں، پیسے دے دیں گے، ان کی ضرورت پوری ہو جاتی ہے. ایسا جو کہتے ہیں ہم ان سے یہی کہیں گے کہ صحابی رسول نے جو کہا تھا، صحابہ نے جو عمل کیا تھا وہی ہمارے لیے کافی ہے. اگر آپ اتنا ہی ان کی ضروریات پوری کرنے کے خواہش مند ہیں تو یقیناً اچھی بات ہے، لیکن آپ صدقہ فطر کو نہیں بلکہ آپ اپنی طرف سے کچھ اور پیسہ دیجیے. کیا آپ کی اس کے اندر کچھ کمی ہو جائے گی؟ نہیں. تو آپ صدقہ فطر اناج کے شکل میں ادا کریں، اور دیگر ضروریات اگر آپ پوری کرنا چاہتے ہیں تو یقیناً آپ دیں، یقیناً اس کا بھی ثواب آپ کو ملے گا. اور اسی طریقے سے صدقہ فطر کا کب ادا کرنا ہے؟ ان نؤدیها قبل خروج الناس الى الصلاة، نماز کو نکلنے سے پہلے، عید کی نماز پڑھنے سے پہلے صدقہ فطر ہم دے دینا ہے. تو 1 دن پہلے بھی ہم صدقہ فطر دے سکتے ہیں، 2 دن پہلے بھی ہم صدقہ فطر دے سکتے ہیں. یہ کس کو دینا ہے؟ من المسلمین، مسلمانوں میں سے جو ضرورت مند لوگ ہیں ان کو دینا چاہیے، غیر مسلمین کے لیے صدقہ فطر وغیرہ نہیں. اور اس کا مقصد کیا ہے؟ طہرۃ للصائم، روزے دار کی جو غلطیاں بھول چک ہو جاتی ہیں وہ معافی کا ذریعہ بن جاتی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ان گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے صدقہ فطر کی وجہ سے. الغرض صدقہ فطر سے متعلق یہ چند باتیں تھیں. لہذا ہم سب کو چاہیے کہ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنتیں تھی، اسی کے مطابق ہم تمام اعمال بجا رہے ہیں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو نیک اعمال کرنے والا بنا، نیکیوں میں سبقت کرنے والا بنا. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سے جو بھی بیمار ہیں،
جس طریقے سے بھی بیمار ہیں سب کو شفا کاملہ صحت عاجلہ عطا فرما، ایمان اور ہدایت پر ثابت قدمی عطا فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس شہر میں امن و امان کو عام فرما، اس ملک میں امن و امان کو عام فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمان جہاں پر بھی پریشان حال ہیں ان کی مدد فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جن کا توحید پر انتقال ہو چکا ہے اپنے فضل و کرم سے ان کی مغفرت فرما دے، انہیں جنت الفردوس میں جگہ نصیب فرما۔ جب تک ہمیں دنیا میں رکھ ایمان اور اسلام کی حالت میں زندہ رکھ، اور جب ہمارا خاتمہ فرما تو ایمان اور اسلام کی حالت میں خاتمہ فرما۔ آمین۔ بارک اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔